پھر اسے اس عورت کے لیے ضروری تھا کہ وہ گندے سے گندے برے سے برے کپڑے پہنے اور ایک چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر پورا 1 سال گزارے، حتیٰ کہ اپنی طبعی حاجت پیشاب وغیرہ کی ضرورت کو بھی اسے اسی کمرے میں پورا کرنا ہوتا تھا، اور یوں اس کا کمرہ تعفن اور بدبو کا مرکز بن جاتا۔ کوئی اس کے پاس نہ جاتا، کوئی اس سے نہ ملتا، کوئی اس کے سامنے نہ جاتا، ایسا تھا کہ جیسے زنداں یعنی قید خانے میں وہ عورت موجود ہے۔ یہاں تک کہ جب مکمل 1 سال گزر جاتا تو 1 سال گزرنے کے بعد کوئی جانور یا پرندہ اس عورت کے پاس لایا جاتا، وہ اس پرندے یا جانور کو اپنے وجود سے رگڑتی تو اس کے وجود پر موجود میل کچیل کے اندر ایسے زہریلے اثرات ہوتے کہ بسا اوقات وہ پرندہ یا جانور مر جاتا۔ اس کے بعد اس عورت کو اونٹ کی ایک مینگنی دی جاتی، وہ چاہے اس کو دائیں پھینک دیتی یا بائیں پھینک دیتی اور پھر وہ وہاں سے نکل جاتی۔ یہ دور جاہلیت کے اندر عدت سوگ کا انداز تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی ہے تو حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے پیام رحمت لے کر آئے۔ اس لیے عورت کی جو عدت قرآن پاک نے عدت سوگ بیان فرمائی ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ 4 ماہ 10 دن کا حساب کیسے لگایا جائے گا؟ تو اس کا حساب قمری مہینوں کے اعتبار سے لگایا جائے گا، شمسی مہینوں سے نہیں۔ یعنی جس طرح ماہ رمضان شریف ہے تو یہ قمری مہینہ ہے، تو 4 ماہ یوں پورے کیے جائیں گے اور اس سے اوپر 10 دن۔ جس دن شوہر کا انتقال ہوا اسی دن سے مدت عدت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چند حدیث مبارکہ اس ضمن میں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں، اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے گا کہ نبی مکرم شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں جب کہ ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی زردی تھی، پھر انہوں نے وہ خوشبو ایک لڑکی کو لگائی اور تھوڑی سی خوشبو اپنے رخسار پر مل لی، اور اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، واللہ ما لی بالطیب من حاجت غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، فرمایا خدا کی قسم مجھے خوشبو کی حاجت نہیں، لیکن میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ عورت جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت کا سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے کہ اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اسی طرح ایک روایت ام المومنین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے خوشبو لگائی اور اس میں تھوڑی سی لگا کر خوشبو کو استعمال کر کے وہی کلمات فرمائے جو ام المومنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائے۔ انہوں نے یہ بات اپنے والد کے انتقال پر، اور سیدتنا ام المومنین زینب پاک نے یہ بات اپنے بھائی کے انتقال کے بعد اس کو بیان کیا اور تھوڑی سی خوشبو لگا کر فرمایا خدا کی قسم مجھے خوشبو کی حاجت نہیں، لیکن میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ وہ عورت جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت کا سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے کہ اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ 2 امہات المومنین کا حسین عمل حضور علیہ السلام کی اتباع کے حوالے سے آقا علیہ السلام کے ارشاد کی تعمیل کے معاملے میں ہے کہ بھائی فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، چچا تایا اعزہ اقربا میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ یعنی سوگ جو ہے اس کا وہ صرف 3 دن ہے۔
صرف اور صرف وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کی گئی۔ ایک تو یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے گا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدت سوگ کو گزارا کیسے جائے گا، یعنی سوگ کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایسا ہی ایک سوال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا عدت میں عورت کو یہ چیزیں منع ہیں۔ نمبر 1، ہر قسم کا گہنا، یہاں تک کہ انگوٹھی چھلا بھی، گہنے سے مراد زیورات۔ عدت سوگ میں عورت کو تمام قسم کے زیورات، صرف اس نے چھلا بھی پہنا ہوا ہو، چاندی کا، لوہے کا، تانبے کا، سونے کا، تو عدت سوگ میں اس کو وہ بھی پہننے کی اجازت نہیں۔ پھر اس کے بعد مہندی، ہاتھوں کو یا پاؤں کو عدت سوگ کے دوران وہ مہندی نہیں لگا سکتی۔ پھر اس کے بعد سرما، سرما جو ہے وہ عورت نہیں لگائے گی جو عدت سوگ میں ہے۔ اب اس ضمن میں ایک بات کہ علماء فقہا نے لکھا، اور یہ تفصیل بھی فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کو بھی بیان کر دیا جائے کہ سفید سرما اگر کسی کی آنکھوں میں درد ہو، تکلیف ہو، تو وہ سفید رنگ کا سرما استعمال کرے۔ سفید رنگ کا سرما دستیاب نہیں، یا دستیاب تو ہے، اس کی آنکھوں کا جو مرض پڑا ہوا ہے اس کا علاج اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر فقہا نے لکھا کہ وہ عورت جو عدت سوگ میں ہے وہ رات کے وقت سیاہ سرمے کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن بنیت زینت نہیں بلکہ بنیت علاج۔ اسی طرح عطر کا استعمال، خوشبو کا استعمال اسے عدت سوگ میں منع ہے۔ ریشمی کپڑا، ہار، پھول بدن میں یا کپڑے میں کسی قسم کی خوشبو، یہ بھی اس کو عدت سوگ میں منع ہے۔ سر میں کنگھی کرنا، یہ بھی عدت سوگ کے اندر عورت کو منع ہے، اور فرمایا کہ اگر مجبوری ہو تو موٹے دندانوں کی کنگھی کرے جس سے فقط بال سلجھا لے، یعنی کہ موٹے دندانوں والا کنگا جو ہے کہ بہت زیادہ الجھ گئے جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر ان کو سیدھا کرنے کے لیے وہ موٹے دندوں والا جو کنگا ہے اس کا استعمال کرے، اور اس میں بھی اپنی اس تکلیف سے نجات کا معاملہ اور نیت ہوگی، زینت کا قصد نہیں ہوگا۔ پھلیل، میٹھا تیل، کیسر کے رنگے ہوئے کپڑے، یوں ہی ہر رنگ جس سے زینت ہوتی ہو، اگرچہ پڑیا گیرو کا، یہ ساری چیزیں اس کو، ریشم کے کپڑے اور دوسرے رنگین کپڑے بھی اس کو، جو شوق ہوں، جو زینت کا اظہار کرتے ہوں، وہ بھی اس کو عدت سوگ کے اندر منع ہے۔ چوڑیاں، وہ چاہے پیتل کی ہوں، چاہے سونے کی ہوں، چاہے تانبے کی ہوں، اور چاہے وہ کانچ کی ہوں، تو عورت کو عدت سوگ کے اندر چوڑیاں پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ غرض ہر قسم کا سنگھار ختم عدت تک منع ہے۔ اب ساتھ ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چیز کی وضاحت کی کہ چار پائی پر سونا، بچھونا، سونے یا بیٹھنے میں بچھانا منع نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں میں ایک الگ چیز مشہور اور معروف کر دی گئی کہ عدت سوگ کے اندر عورت جو ہے وہ چار پائی پہ نہیں لیٹ سکتی، یہ بات غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ عدت سوگ کے اندر بچھونا، جیسے یہ گدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں دریاں ہوتی ہیں، یعنی جس سے وجود کو راحت دینا مقصود ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمت نے لکھا کہ وہ بچھونا لیٹنے کے لیے ہو چارپائی پر یا بیٹھنے کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں اس کی عورت کو جو سوگ کی عدت گزار رہی ہے اس کی اجازت ہے۔ پلنگ وغیرہ پہ آرام کرے، چارپائی پہ آرام کرے، گدا بچھایا ہوا ہو، ان چیزوں کی اسے ممانعت نہیں ہے۔ سر میں تیل لگانے کا مسئلہ، اس کے بارے میں بھی فقہاء کرام نے یہی لکھا کہ اگر بعض سر میں درد ہوتا ہے اور اس درد کا حل و علاج یہی ہے کہ سر میں تیل لگایا جائے، تو وہ خوشبودار تیل کا استعمال نہ کرے، بلکہ بغیر خوشبو کے جو تیل ہے ضرورت و علاج کی نیت سے وہ عورت اپنے سر میں لگا سکتی ہے۔ اب یہاں پر اس ضمن میں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل بیان کیے
اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ صحیح بخاری کتاب الطلاق میں ہے، سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، تو کیا ہم اسے سرما لگا دیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ وہ پوچھتی رہیں اور سرکار نے 2 یا 3 مرتبہ یہی جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ اسی طرح سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اسی بخاری کے باب میں یہ حدیث ہے کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا اور اس کی آنکھ کے لیے کچھ خطرہ محسوس ہونے لگا، تو اس کے لواحقین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی کہ اس کی آنکھ میں سرما لگایا جائے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکحل قد کانت احداکن تمکث فی شر اہلاسها وشر بیتها فاذا كان حول فمر کلب ومت ببعرة فلا حتى تمضي 4 اشہر و10، فرما سرما نہ لگاؤ۔ جاہلیت میں جب کوئی عورت عدت گزارتی تو برے گھر میں برے کپڑے پہن کر رہتی، جب پورا سال گزر جاتا تو ایک کتا گزرتا اور وہ مینگنیاں پھینکتی، بس وہ ایسا نہ کرے جب تک 4 ماہ اور 10 دن نہ گزر جائیں۔ تو یہ وہی دور جاہلیت کی مثال دی کہ اب تو عدت ہی سوگ کی 4 ماہ 10 دن کر دی گئی اور اسے اوپن کھلے کمرے میں رہنے کی اجازت ہے، اسے صاف ستھرے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، ضرورت پر اسے غسل کرنے کی اجازت ہے، سر میں موٹے دندانوں والا کنگھا کرنے کی اجازت ہے۔ تو یعنی وہ سال کا جو جاہلیت کا دور تھا اس میں سال بھر عورت اتنی مشقتیں اٹھاتی تھی۔ اب جن چیزوں کی پابندی ہے ان چیزوں کی پابندیوں کو اختیار کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث شریف جو صحیح بخاری میں ہے، سیدتنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں سوائے خاوند کے، کہ 4 مہینے 10 دن تک اور سرما نہ لگائیں، خوشبو استعمال نہ کریں، نہ رنگے ہوئے کپڑے پہنیں سوائے پہلے کے رنگے ہوئے کپڑوں کے، اور ہمیں اس بات کی اجازت دی گئی کہ کوئی ایام خاص سے فارغ ہو تو وہ عود استعمال کرے، اور ہمیں یعنی عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، سیدتنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت قاسم ہر نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ رنگا ہوا کپڑا اور سرخ پھولوں سے رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے، خضاب اور سرما استعمال نہ کرے۔ تو یہ گرامی قدر حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں اس معاملے کے اندر۔ جب ہم عدت سوگ کو بیان کرتے ہیں تو اس معاملے میں کچھ سوالات ہیں جو عوامی ذہنوں کے عز و جل وہ آپ کی خدمت ضروری سوالات قائم کر کے اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس اسے توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا تاکہ ہاں کا مطلب نہ سمجھ میں آ جائے اور نہ کا مطلب ہاں سمجھ میں نہ آ جائے۔ عدت سوگ میں جو عورت ہے، اب اس کے لیے چند معاملات ایسے ہیں کہ جو عوامی طور پر سوالات ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا اور اس سوال کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ ایک عورت تھی جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس عورت نے 5 روپے ماہانہ اس کے لیے مقرر کیے تھے، تو اب اس کے لیے کورٹ میں جانا ضروری تھا گواہی کے لیے۔ اگر وہ نہیں جاتی تو یہ ایک مسکین عورت ہے اور شوہر نے جو اس کے لیے پیسے لکھ کر دیے تھے اس سے محروم ہو سکتی تھی، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ گواہی کے لیے سرکاری کارندوں کو، کورٹ کے کارندوں کو اپنے گھر بلا سکے، تو جب اور ہے بھی وہ عدت کے اندر، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا سوال ہوا۔ یہ فتاوی رضویہ کی 13ویں جلد میں ہے،
تو آپ نے جواب دیا کہ سائل نے ظاہر کیا کہ عورت مسکینہ ہے، 5 روپے کی ایک معاش کو اس کے شوہر نے اس کو لکھ دی، صرف وہی پاس رکھتی ہے، اور اہلکار کچہری کو کمیشن دے کر بلانے کی استطاعت اصلاً نہیں، اور اگر نہ جائے تو وہ جائیداد اس کے نام نہ ہوگی، اور وہ جگہ جہاں وہ جانا چاہتی ہے اس کے مکان عدت سے صرف 6 میل دور ہے، اور اس کا جانا دن ہی میں ہوگا اور رات سے پہلے اسے مکان میں واپس آنا ہوگا، رات یہیں آ کر بسر کرے گی۔ اگر بات یوں ہی ہے، یعنی اگر وہ کورٹ میں وہ عدت میں بیٹھی ہوئی عورت نہ جائے گی تو اس کے شوہر کی جو جائیداد ہے وہ اس کے نام نہیں لگے گی، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اسے کورٹ میں دن کے وقت جانا کہ وہاں کاغذات پہ سگنیچر کرنے ہیں یا کوئی گواہی کا معاملہ ہے، اور فاصلہ بھی 6 میل ہے، اور جانا بھی دن کے وقت ہے، اور پھر واپس اسی گھر میں آ کے ٹھہرے گی جس گھر میں اس کا شوہر فوت ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اگر بات یوں ہی ہے تو صورت مذکورہ میں اسے جانا اور دن کے دن واپس آ کر رات مکان عدت ہی میں بسر کرنے کی اجازت ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت بیمار ہو گئی جو عدت میں ہے، تو کیا اسے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی قسم کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، فرمایا کیا وہ بغرض علاج جا سکتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نبض بضرورت دکھا سکتی ہے، اور دوسری جگہ اس طور پر جا سکتی ہے کہ رات کا اکثر حصہ شوہر ہی کے مکان میں گزارے، اور اگر اسی مکان میں ممکن ہو تو یہ جانا بھی حرام ہے۔ حکم اللہ تعالیٰ نے یہی دیا اور اس کے حبیب علیہ السلام نے کہ جس گھر میں شوہر وفات پا گیا، یعنی شوہر کا جو گھر جس میں یہ عورت رہتی ہے، یہ عدت اسی گھر کے اندر گزارے گی۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ اب وہ بیمار ہو گئی ہے، علاج معالجے کے لیے اگر تو کوئی ڈاکٹر گھر پہ بلا کے چیک اپ ہو سکتا ہے تو پھر ایسا ہی کرنا چاہیے، اور اگر یہ ممکن نہیں اور یہ ناممکن ہونا کئی وجوہات کہ مرض ایسا ہے کہ اس کا چیک اپ وہیں ہوگا، یا ڈاکٹر کو بلانا ہے تو اس کی فیس نہیں بھر سکتے، تو ایسی صورت میں عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کو ڈاکٹر کے ہاں چیک اپ کے لیے لے جانا کی بالکل شرعی طور پر اجازت ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عزیزوں میں، رشتہ داروں میں کوئی بہت زیادہ شدید بیمار ہو گیا، بلکہ ہمارے جو عوام بولی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی بات سنو دے آخری ٹائم ہے تے منہ ویکھن جانا ہے، تو کیا عدت میں بیٹھی ہوئی عورت اس کی تیمارداری یا آخری لمحات جو بتائے جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں جا سکتی، اس لیے کہ یہ بات اس کی ضروریات کے اندر شامل نہیں ہے، کوئی عذر صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ عزیزوں کے ہاں فوتگی ہو گئی تو کیا عورت وہاں پر جو عدت میں ہے فوتگی پر جا سکتی ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہاں پر بھی کوئی خاص ضرورت نہیں، عذر صحیح موجود نہیں ہے، تو وہ کسی فوتگی والے گھر کے بیچ بھی نہیں جا سکتی۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی قبر پر جائے، تو کیا وہ اپنے شوہر کی قبر پر دوران عدت باپردہ جا سکتی ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وہ نہیں جا سکتی۔ اچھا، اب یہاں ایک اور سوال ہے کہ اگر جو چیزیں ذکر ہوئیں وہ عورت چلی گئی، اس میں ایک اور سوال ہے شادی میں شرکت کرنا۔ دیکھیے، اگر تو گھر کے اندر شادی کا فنکشن ہے، وہ تقریب گھر کے اندر ہے، تو وہ اس میں وہی پابندیاں جو اس کو ترک زینت کی ہیں ان کو اختیار کر کے وہ اس میں شرکت کر سکتی ہے۔ لیکن اگر شادی وغیرہ شادی ہالز میں رکھی گئی ہیں تقریبات، جو ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے، تو عدت میں بیٹھی ہوئی عورت وہاں نہیں جا سکتی۔ اب اگر ایسی جگہوں پر وہ عورت جائے، ایک اور چیز ہے کہ محلے میں یا اپنے قرب و جوار کے اندر کوئی محفل ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی دینی میلاد شریف کی محفل ہے، 11ویں شریف کی محفل ہے، یا دیگر کوئی تقریبات ہیں، تو کیا وہ وہاں جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وہ وہاں بھی نہیں جا سکتی دوران عدت، اسے اپنے گھر ہی پہ ٹھہرنا ہوگا۔ اب ایک اور سوال ہے، اور وہ یہ کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا، وہ عدت سوگ میں ہے، اس کے کمانے والا کوئی نہیں ہے،
اور وہ گھروں میں کام کاج کرنا اس کا پیشہ ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ دیکھیے، اگر تو 4 ماہ 10 دن جو خرچ پانی ہے وہ گھر بیٹھے ہی چل سکتا ہے، تو پھر تو اس پہ لازم ہے کہ وہ ان دنوں میں دن کے وقت بھی کسی جگہ پہ کام کاج کے لیے نہ جائے۔ لیکن اگر کوئی اس کا سہارا نہیں ہے اور گھر میں واقعی اشیاء خرد و نوش نہیں ہے، اور یہی جو بیچاری جا کر لوگوں کے ہاں برتن کی صفائی، گھروں کی صفائی، کپڑے دھونے کا یا اس قسم کی اور کوئی ملازمت کرتی ہے عورت، تو وہی اس کا ذریعہ آمدن ہے، تو ایسی صورت میں دن میں اس کو جانے کی اجازت ہے، اور کام نپٹانے کے فوراً بعد وہ اپنے گھر آئے گی، رات اپنے گھر پر ہی بسر کرے گی۔ ایک اور سوال کہ کوئی چیز گھر کی ضروری ہے، اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا دیگر ضروری امور سے ہو، اور یہ بات بھی اوریجنل اور کنفرم ہے کہ کوئی گلی محلے کا فرد، کوئی عزیز رشتہ داروں میں سے اس کو وہ چیز لا کر دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دن کے وقت ضروریات زندگی کی اشیاء، چیزیں بازار میں لینے کے لیے اسے جانا شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، وہ جا سکتی ہے۔ اب ایک اور سوال اس ضمن میں ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر عورت نے جتنی باتیں بیان ہوئیں ابھی تک کہ یہ نہیں کر سکتی اور اس نے کر لیا، تو کیا اس کی عدت ٹوٹ گئی؟ عدت تو اس کی نہیں ٹوٹی، وہ تو 4 ماہ 10 دن کنفرم ہے، جب ان کی تکمیل ہوگی تبھی عدت مکمل قرار پائے گی۔ اب یہ جو اس نے حکم شرع کی خلاف ورزی کی ہے، اس وجہ سے وہ گناہگار ہوئی ہے، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ جس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور بقیہ ایام کو شرعی پابندی کے ساتھ عدت کے ایام گزارے۔ اچھا، اب ایک اور بہت سارا اہم مسئلہ ہمارے ہاں عدت کے حوالے سے ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے عزیز رشتہ داروں میں سے جو مرد حضرات ہیں ان کے سامنے جانا یا ان سے بات چیت کرنا۔ دیکھیے، ایک بنیادی بات ذہن نشین رکھیں کہ پردے کا جو تعلق ہے وہ عدت سے پہلے بھی حکم شرع وہی ہے اور عدت کی حالت میں بھی حکم شرع وہی ہے۔ آسان کر لیجئے، جن حضرات سے عدت کے سے پہلے یعنی شوہر کی زندگی میں ہی شرعی طور پر پردہ لازم تھا، شوہر کے وفات پانے اور اس کی عدت سوگ کا جو عرصہ ہے، جو شریعت نے پہلے منع کیا تھا وہ اب بھی منع ہے، اور جن سے پردہ نہ کرنے کی شریعت میں پہلے اجازت تھی ان کی اب بھی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ سسر سے پردہ نہیں کیا جاتا، تو لہٰذا وہ سسر کے آمنے سامنے آتی ہے عورت جو عدت میں بیٹھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی جو اس کے محرم ہیں جن سے شرعی طور پر نکاح حرام ہے، جیسے بھائی ہوتا ہے، ان افراد کے ساتھ وہ بالکل اس کا ملنا، بیٹھنا، گفتگو کرنا یہ شرعی طور پر ممنوع نہیں ہے۔ پردہ جن سے ہے ان سے عدت ہو تب بھی ہے اور عدت نہ ہو تو تب بھی ہے، اور جن سے پردہ نہیں ہے وہ عدت نہ بھی ہو تو نہیں ہے، اور حالت عدت میں ہو تو تب بھی اس پر پردے کا وہی حکم ہے۔ یعنی عدت سوگ کی وجہ سے پردے کے کوئی مزید نئے احکام و آرڈرز شریعت کے اندر نہیں ہیں، وہ 24 گھنٹے 12 مہینے جو ایک حکم چلا رہا ہے وہی اسے پردے کا حکم شریعت مطہرہ دیتی ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ دوران عدت کیا وہ فون پر بات کر سکتی ہے؟ تو جس جن سے شرعی طور پر بات کرنا قبل از عدت روا تھا، جائز تھا، تو عدت کے دوران بھی بوقت ضرورت کسی کو وہ عورت جو عدت سوگ میں بیٹھی ہے فون کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اب پہلا سوال یہ تھا کہ گلی محلے میں کوئی میلاد کی محفل ہو رہی ہے، کوئی دینی پروگرام و اجتماع ہو رہا، وہاں جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیا کہ نہیں جا سکتی۔ اب اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ اپنے ہی گھر کے اندر محفل میلاد ہے، ایسا پروگرام ہے، تو ہاں اس میں شرعی پردے کے ساتھ، اور وہ جو زینت کے ترک کرنے کے احکامات آپ پہلے سن چکے ہیں اس کی پابندی کرتے ہوئے وہ بالکل گھر میں جو محفل میلاد، 11ویں شریف کی محفل یا کوئی بھی خیر کا اجتماع جو عورتوں کا ہے اس میں وہ شرکت کر سکتی ہے۔
اب یہاں ایک اور بڑی عجیب بات ہے، اور یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، ابھی 4 ماہ 10 دن تو کل ٹنور ہے عدت کا، اس کے دوران اس عورت کی شادی کی باتیں شروع کر دینی، چاہے اس کے گھر والوں کی طرف سے یا کوئی اور باہر کا رشتہ ہے تو وہ اس کی طرف آنا، یا اس عورت کا خود دوران عدت کسی سے نکاح کا پیغام دینا یا پیغام وصول کرنے یا اس قسم کی باتیں. اور بعض تو اب یہاں تک حد سے گزر چکے ہیں کہ وہ دوران عدت رشتہ طے تک کرنے کی باتیں کرتے ہیں. تو کیا ایسا رشتہ بھیجا جا سکتا ہے دوران عدت؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ جب تک عدت نہ گزرے نکاح تو نکاح کا پیغام دینا بھی حرام قطعی ہے، پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا. ویسے اگر فیملی کے اندر اس انداز پر بات ہو رہی ہو کہ وہ عورت عدت میں بیٹھی ہے اور کوئی آپس کے اندر بات کریں، یا کسی مرد کے دل میں ہے کہ وہ جب عدت گزار لے گی تو میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، اور وہ اپنے گھر میں اشارے کنائے سے اس کا اظہار کرتا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس گھر کے اندر نکاح کا پیغام دینا اور اس قسم کا معاملہ کرنا یہ سخت ناجائز و حرام ہے. اور بلکہ ہمارے پاس تو اس قدر وحشتناک صورتحال اور کیفیات کے سوالات آتے ہیں کہ المان والحفیظ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عدت پوری نہیں ہوئی اور شادی کر لی گئی. یاد رہے کہ دوران عدت جو نکاح کیا وہ حرام ہے، اور جتنے حضرات اس میں شریک ہوئے ان کو شرعی مسئلے کا علم بھی تھا کہ یہ حرام ہے، اور انہوں نے حرام کو حلال جان کر، یعنی حکم شرع ان کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن پھر کوئی نہیں جی ایسا چلتا ہے ایسا کر لیں، تو انہوں نے اللہ رسول کے حرام کو حلال قرار دیا. اس اعتبار سے بعض صورتوں میں وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور ان کے اپنے نکاح نہیں رہیں گے. لہٰذا خدا کا واسطہ یہ برادری والے یا گلی محلے والے اعزاء اقربا، یہ ان کے باتیں اور ان کے مشورے حجت نہیں ہیں. حجت اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اقدس ہیں. ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور یہاں جناب ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ کثرت کے ساتھ معاذ اللہ ان گناہوں میں مبتلا ہیں. یہ چند ضروری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئیں. اب یہاں پر ایک اور چیز کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا، نکاح کر لیا دوران عدت، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ نکاح جس نے کیا ہے اس کو عورت کی عدت کا حال معلوم تھا یا نہیں. اگر معلوم ہونے کے باوجود نکاح کیا تو یہ نکاح باطل ہے، اور اس صورت میں اگر وہ اس عورت سے جو عدت میں ابھی گزار رہی ہے اس سے قرب کرے گا تو یہ قرب خالصتاً زنا ہوگا، اور ان کا فوراً جدا ہونا واجب ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. عورت کی پہلے والی عدت ختم ہو جائے گی، دوسری کسی قسم کی عدت بھی لازم نہ ہوگی. اب جب چاہے جس سے چاہے نکاح کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمہ اللہ اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، اگر بکر نے یہ جان بوجھ کر کہ ابھی عورت عدت میں ہے اس سے نکاح کر لیا، جب تو وہ نکاح ہی نہ ہوا، نیرا زنا ہوا، تو اس عورت کے لیے اصلاً عدت نہیں، اگرچہ بکر نے اس عورت سے 100 بار قرب کر لیا کہ زنا کا پانی شرع میں کچھ عزت و وقعت نہیں رکھتا. عورت کو اختیار ہے جب چاہے نکاح کر لے. تو گرامی قدر حضرات، یہ چند چیزیں اس اعتبار سے میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. شریعت اسلامیہ ان کی پابندی اختیار کی جائے، اسی میں نجات ہے، اسی میں برکت ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت ہرگز نہ کی جائے. کہ یہ جو حلال و حرام کے معاملات ہیں
ان معاملات کے اندر حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بارِ شریعت میں یہ لکھا کہ جو عورت عدت میں ہو اس کے پاس صراحتاً نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، اور موت کی عدت ہو تو اشارتاً، جیسے گھروں کے اندر بات ہوتی ہے اشارتاً بات ہو سکتی ہے، لیکن جو طلاق رجعی یا طلاق بائنہ ہوتی ہے جب تک اس کے فسخ کی عدت پوری نہ ہو اشارتاً بھی نکاح کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کپڑوں کے متعلقہ بیان کی ہے کہ کسی کے مرنے کے غم میں سیاہ کپڑے پہننا جائز نہیں، مگر عورت کو 3 دن تک شوہر کے مرنے پر غم کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہننا جائز ہے، اور سیاہ کپڑے غم ظاہر کرنے کے لیے نہ ہوں تو مطلقاً جائز ہے۔ اور صدر الشریعہ مزید لکھتے ہیں عدت کے اندر عورت 4 پائی پر سو سکتی ہے کہ 4 پائی پہ سونا محل زینت نہیں ہے، یہ زینت کے اندر داخل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حکم شرع سمجھ کر حکم شرع پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے۔ ہمارے ہاں تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی، انہوں نے کہا جی برادری ملی ہے، جی بچے ہیں، جی مستقبل خراب ہو جائے گا، جی یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی، سورہ طلاق، پھر اس سورہ سے ہٹ کر دیگر مقامات پر طلاق کے احکام و مسائل کو بیان کیا۔ احادیث مبارکہ کی کتب میں باقاعدہ کی طلاق کے چیپٹر باب موجود ہیں، ایک ایک چیز اللہ رسول نے واضح فرمائی ہے کہ تم نے طلاق دینی ہے تو کس طرح دینی ہے۔ اب ایک دم 3 طلاقیں دے کر اور پھر یہ کہنا کہ نہیں جی 70 بندوں کو روٹی کھلا دیں، فلانے نے کہا ہے، فلانے کی بات حجت نہیں ہے۔ اللہ رسول کا جو حکم ہے وہی اسی پر عمل ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو حرام کے معاملے میں یہ کہیں کہ ہم جی نیک کام کر رہے ہیں تو وہ نیک نہیں کر رہے، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے کہ وہ عدتوں کے اندر شادیاں کروا دیں، عدتوں کے اندر وہ اس قسم کے معاملات کریں، تو یہ بات کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ آج کا جو آپ کی خدمت میں اہم مسئلہ وہ وضو کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بندہ غسل خانے میں غسل کر رہا ہے، ظاہری بات ہے اس کے وجود پر کپڑے نہیں ہیں، اور اس نے اسی حالت میں یعنی برہنہ ہے، ننگا ہے، غسل خانے میں اس نے وضو کر لیا، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ہوا۔ یہ بات درست نہیں ہے، وضو اس حالت میں کر لینے سے وضو ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ وضو کر کے نکلا اور ابھی اس نے رف کپڑے پہنے ہیں اور بدن وغیرہ خشک کر کے کپڑے چینج کرے گا، تو اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کپڑے تبدیل کرنے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس طرح کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ اگر غسل خانے پہ چھت نہ ہو اور وہاں غسل کیا، وضو کیا برہنگی کی حالت میں، تو کہتے ہیں کہ جناب وہ اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ جی نور آصف صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ حاجی انصر قادری صاحب میرپور آزاد کشمیر سے ہیں، کشمیر والوں کو بھی مرحبا۔ محمد فاروق خان صاحب پشاور سے ہیں، جناب کو بھی مرحبا۔ مصدق گل قادری رضوی صاحب ہیں، جناب کو بھی اہلا و سہلا۔ فیصل عاشق صاحب ہیں، جناب نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نور آصف صاحب کا بھی سلام آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آصف اتاری صاحب ملتان سے ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ وقاص رضا صاحب ہیں جی، جناب کو بھی خوش آمدید، دعا سے نوازا آپ نے، جزاک اللہ خیر۔ محمد میمون صاحب ہیں جنڈا والا سے، آپ کو بھی خوش آمدید۔
محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، جناب کو بھی مرحبا۔ ممران غالباً، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ بندہ عبد القادر سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ رانا محمد کاشف عارف صاحب ہیں، جناب آپ کو بھی خوش آمدید۔ بندہ عبد القادر صاحب جو ہیں، سفر میں روزے کا کیا حکم ہے؟ مثلا کل اگر میں ملتان شریف جاؤں تو کیا کل کا روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں روزے کی پہلی ہی نشست میں ہم نے ذکر کر دیا تھا، اس کے فضائل و مسائل کے اندر، کہ اگر مسافر کو حالت سفر میں سحری آئی ہے تو اب اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وگرنہ وہ گھر پر موجود ہے، سفر وہ سحری کے بعد کرے گا، فجر کے بعد کرے گا، صبح 7-8 بجے کرے گا، تو وہ تو اپنے گھر پہ ہے، اقامت میں ہے، تو اب وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آج کل کے جس طرح سہولت والے سفر ہیں، گاڑیاں اکثر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی اے سی والی دستیاب ہیں، اتنی دقتیں مشکلیں نہیں ہیں، روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ کاشف جی شیخ صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ مدثر شہزاد صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ علی حیدر گجر صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ غالباً انہوں نے جس طرح واش روم اور بیت الخلاء اکٹھے ہوں، اب پتہ نہیں کہ کیا اس میں مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ بیت الخلاء اور واش روم اکٹھے ہوں تو وہ عموماً بیسن لگے ہوتے ہیں اس کے اندر، اس پہ وضو کیا تو وضو ہو جائے گا، لیکن اگر ایک ہی 4 دیواری میں واش روم ہے، یعنی کہ WC یا کموڈ لگا ہوا ہے اور وہیں ساتھ بیسن ہے کہ اس پہ وضو کرنا ہے، تو اب وہاں پر بسم اللہ اور آیات وغیرہ نہ پڑھی جائیں۔ محمد بلال رضا رضوی صاحب فیصل آباد سے سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کاشف جی شیخ صاحب کا سلام ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد الوحید صاحب کا سلام آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ریحان رضا صاحب کا سلام ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رانا صدام صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ میاں علی اشفاق صاحب، آپ نے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کا لکھا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کے صدقے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اشرف صاحب ہیں جناب، اچھا اشرف صاحب ہند سے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ راہیل باسط صاحب ہیں، جناب نے سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب معاصر محمد امین صاحب ہیں، دعا سے نواز رہے ہیں جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ رابیل باسط صاحب ہے، جناب نے سلام لکھا ہے جی، اور اچھا جناب نے یہ بندہ عبد القادر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ماموں جان وفات پا گئے تھے، اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، غریق رحمت کرے، اور آپ سب کو اس صدمے پہ صبر عطا فرمائے۔ محمد فاروق خان صاحب نے ڈچکوڈ ماہانہ اجتماع کی خیر خیریت سے پوچھا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رسول کا بڑا کرم کہ بدھ کو جو ماہانہ اجتماع ہوا ماہ رمضان شریف میں، اس کی تصاویر آپ نے یہاں دیکھ لی ہوں گی، بڑی کثیر تعداد میں الحمدللہ ڈچکوڈ اور قرب و جوار سے بھی آپ نے شرکت کی، اور ہم تو سمجھتے تھے کہ رمضان شریف میں تعداد میں کمی ہوگی، لیکن کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ ہمارے اندازے سے زائد احباب تشریف لائے۔ اللہ سب آنے والوں کی خیر کرے، برکت عطا فرمائے۔ حسنین طور صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ عمران ترانہ صاحب نے دعا کے لیے کہا جی، اللہ تعالیٰ جی دین دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے۔
اچھا شانی راجپوت صاحب ہیں جی، اسلام ہے جی، گڑھ سے، گڑھ فتح شاہ سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ کیا یہ روزوں کا صدقہ ہے؟ صدقہ فطر اصل میں جو روزے میں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی معافی کا سبب ہے، پاکیزگی کا سبب ہے، اور غریبوں کی عید مقرر کیا گیا۔ جن پہ زکوٰۃ فرض ہے ان پر ہی صدقہ فطر واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا اس نصاب اور اس کا سال گزرنا ضروری ہے، اور فطرانے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر وہ عید کے ایام میں صاحب نصاب ہے تو وہ فطرانہ ادا کرے گا، روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں۔ اچھا مدثر شہزاد صاحب عرب شریف سے بات کر رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی، برکت عطا فرمائے۔ وقاص رضا صاحب نے سوال پوچھا محمد ولی نام کیسا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ میاں احسان اقبال مغل صاحب ہیں جناب، دعا سے نواز رہے ہیں جی، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، بڑی محبت آپ کی جی۔ ماشاء اللہ شانی راجپوت صاحب نے لکھا ہے کہ گڑھ فتح شاہ میں 3-4 مقام پر اجتماعی طور پر یہ سلسلہ علم و ادب دیکھا جا رہا۔ ماشاء اللہ گڑھ والے قادری درویش ہیں جی، قادریوں کا گڑھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، جہاں جہاں بیٹھ کر بھی وہ یہ اجتماعی سلسلہ علم و ادب کو دیکھ رہے ہیں، یہ مسائل توجہ سے سنا کریں، لوگوں کے رہنما بنیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اشرف صاحب نے دعا کے لیے مزید لکھا ہے جی، اللہ رب العزت آپ کو استقامت دے، خیر برکت عطا فرمائے۔ جی عبد الوحید صاحب نے ایک سوال پوچھا، واش روم میں بیسن نہ ہو اور جو سیٹ لگی ہوئی ہو وہ اونچی ہو اور جو نہانے والی جگہ ہے وہ تھوڑی نیچی ہو تو وہاں وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں وضو تو ہو جائے گا، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جس جگہ بندہ نہا رہا ہے وہاں پیشاب اور اس کے اثرات تو نہیں ہیں، پکے فرش ہوتے ہیں، اکثر جگہ ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، اگر چھینٹے وغیرہ بھی آئے ہوں گے تو وہ پہلے باؤ میں نکل جاتے، وضو بہرحال ہو جائے گا۔ محمد عمران اکبر ٹاؤن جہانگیر خور سے، جناب کو جی خوش آمدید، جناب کو خوش آمدید جی۔ جمعے کے لائیو سلسلے کے سوال ملتان پشاور والے پوچھ رہے ہیں، بس کبھی کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس وجہ سے ایسی دقتیں آ جاتی ہیں، ویسے الحمدللہ جمعہ مبارک ہوا، اللہ رسول کے کرم سے، انشاءاللہ آئندہ کا جمعہ بھی لائیو ہوگا۔ احمد شیخ صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ نواب راجپوت صاحب ہیں جی، اسلام آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو بھی خوش آمدید۔ نور آصف صاحب دعا کا کہہ رہے ہیں، اللہ دین دنیا آخرت کی برکتیں دے، آپ ہمارے لیے بھی دعا فرماتے رہا کریں۔ غلام غوث صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور رمضان شریف تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور گزرے لمحات جو ہیں ان کو ملحوظ رکھیں، اور آئندہ کے لمحات میں خیر کے امور جو ہیں زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں۔ غفلتیں کب تک، سستیاں بھی کب تک؟ رمضان شریف آئے اور ہم اسی طرح پھر وہی ہمارے چال چلن رہیں تو مہمان گھر پہ آیا، اس کی قدر کرنا چاہیے، تاکہ یہ مہینہ جب رب کے دربار میں جائے تو ہماری شکایت کرنے والا نہیں بلکہ ہماری شفاعت کرنے والا ہو۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہی حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔
الہی ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر دے، دنیا اور آخرت کے شر سے بچا، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ذوق عبادت عطا فرما، اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما، عالم اسلام کی خیر، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا سب پہ کرم ہو، سب پہ رحمت ہو، سب کی حاجات کو پورا فرما، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، کرم فرما، رحم فرما، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر دے، مسائل شرعیہ جاننے کا شوق دے۔ جو بھائی اجتماعی سلسلے دیکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان کو بھی دنیا اور آخرت کی برکات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔